اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کھانا کھانے کے کل آداب۔ سنت ہے کہ جو چیز کھائیں داہنے ہاتھ سے کھائیں، کھانے کے وقت دو زانو بیٹھیں، کوئی چیز لیٹ کے نہ کھائیں، مگر بائیں ہاتھ پر زور دے کر بیٹھنے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، چار زانو بیٹھنا مکروہ ہے، اور اگر پاؤں زانو پہ رکھ کر بیٹھے تو اور بھی بدتر ہے۔ اکیلے اکیلے کوئی چیز کھانا مکروہ ہے۔ خدمت گاروں اور غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ راستہ چلنے میں کچھ کھانا مکروہ ہے، اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ یہ سنت ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں وہ رومال سے خشک نہ کیے جائیں۔ ہاتھ دھونے کی ترتیب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اول تو صاحب خانہ ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جو شخص اس کے داہنی جانب ہو، پھر اسی طرح بترتیب انتہائے مجلس آخری آدمی تک ہاتھ دھلائے جائیں، اور کھانا کھانے کے بعد پہلے اس شخص کے ہاتھ دھلائے جائیں جو صاحب خانہ کے بائیں طرف ہو۔ اسی ترتیب وار سب کے ہاتھ دھلائے جائیں، آخر میں صاحب خانہ کے ہاتھ دھلائیں۔ سنت ہے کہ سب کے ہاتھ ایک ہی طشت میں دھوئے جائیں اور پانی پھینک دیا جائے۔ جس خوان میں شراب پی گئی ہو اس پر کوئی چیز رکھ کر کھانا حرام ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جس جگہ کوئی حرام چیز کھائی گئی ہو یا کوئی حرام فعل انجام دیا جائے، اس جلسے میں کوئی چیز کھانا حرام ہے، یہاں تک کہ اس گروہ کے دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے جو مسلمانوں کی غیبت برائی کرتے ہوں اور ان کی نسبت ارتکاب افعال حرام کا عیب لگاتے ہوں۔ کھانے کے اول و آخر نمک کھانا سنت ہے۔ حدیث معتبر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ اول اس پر جو تنہا بیٹھ کر کھائے، دوم اس پر جو تنہا سفر کرے، اور سوم اس پر جو تنہا مکان میں سوئے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب کھانے میں 4 صفت پائی جائے تو اس کے آداب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اول، واضح حلال سے ہو، دوسرے، کھانے والے زیادہ ہوں، تیسرے، کھانے سے پہلے خدا کا نام لیا جائے، چوتھے، کھانے کے بعد خدا کی تعریف کی جائے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھتا تھا، حضرت ایک خالی برتن طلب فرماتے تھے، اور جتنے لذیذ کھانے ہوتے تھے ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا اس برتن میں ڈال کر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ مسکینوں اور فقیروں کو دے دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کی جدائی میں اس سبب مبتلا ہوئے کہ ایک روز انہوں نے ایک موٹی تازی بھیڑ ذبح کر کے اس کے کباب بنائے تھے، اور ایک مرد صالح روزے دار ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے خوشبو تو اس کی سونگھی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے غافل ہو گئے کہ اس کو کھانا کھلائے۔ اسی رات کو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ خبر لائے کہ خدا کی طرف سے آپ کے اوپر بلا آنے والی ہے، آپ تیار رہیے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ چاشت کے وقت ان کے ملازم اور غلام تمام راستوں پر مکان کے 3 میل کے فاصلے تک آواز لگایا کرتے تھے کہ جسے صبح کے کھانے کی ضرورت ہو وہ یعقوب علیہ السلام کے دسترخوان پر آ جائے۔ اسی طرح رات کو منادی کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جس وقت دسترخوان بچھے اس وقت اگر سائل آ جائے تو اسے خالی نہ جانے دو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ایسے دسترخوان یا میز پر بیٹھے جس پر لوگ شراب پیتے ہوں، ملعون ہے۔
حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ جس دسترخوان پر لوگ شراب پیتے ہوں اس پر رکھ کر یا اس پہ سے اٹھا کر کے کوئی چیز نہ کھائے۔ فقہ الرضا میں منقول ہے کہ جس دسترخوان کی نسبت یہ گمان ہو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد لوگ اس پر شراب پئیں گے اس پر بھی کھانا مت کھاؤ۔ کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا فقر و فاقہ یعنی غربت اور بھوک کی وجہ ہے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو منع فرمایا ہے سوائے اس شخص کے جو جلدی بے چینی میں ہو یا جس کے داہنے ہاتھ میں کوئی بیماری ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ نمک میں 70 امراض بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے کل فوائد معلوم ہو جائیں تو وہ سوائے نمک کے اور چیزوں سے علاج ہی نہ کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو حکم دے دو کہ وہ کھانے کے اول و آخر میں نمک کھا لیا کریں، اگر اس حکم کی تعمیل نہ ہوگی تو وہ بلا میں گرفتار ہو جائیں گے اور اس وقت انہیں لازم ہوگا کہ اپنے آپ کو ملامت کریں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ کھانے کی ابتدا میں سرکہ کھانا بہتر ہے کیونکہ اس سے عقل تیز ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم نمک سے ابتدا کریں اور سرکے پر اختتام۔ ایک اور روایت میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص کھانے کے پہلے لقمے پر نمک چھڑک لیا کرے اسے دولت مندی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سب ایک برتن میں ہاتھ دھو کہ تمہارے اخلاق نیک رہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا کرو رومال سے مت پوچھو کیونکہ جب تک ہاتھ میں تری رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر منہ پر مل لینا چاہیے، اس سے چہرے کی جھائیاں دور ہوتی ہیں اور روزی بڑھتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔